جی السلام علیکم نواز جی. بریک کے بعد ابتسام صاحب آپ کی جو بات تھی مطلب خطبے کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کالے گورے کے فرق کو بتایا ہوا ہے. کوئی کسی کالے کو کسی گورے کو کسی کو فوقیت نہیں ہے. اپنے اعمال کا خود آدمی ذمہ دار ہوگا. جو باپ نیکی کرے گا وہ باپ کو ملے گی, جو بیٹا نیکی کرے گا جو اس کو ملے گی. اگر باپ جرم کرے گا بیٹے سے معاہدہ نہیں ہوگا, بیٹا جرم کرے گا باپ سے معاہدہ نہیں ہوگا. اور پھر مطلب ختم نبوت کی بات, پھر عورتوں کے حقوق کی بات, مطلب یہ طے کر دیا کہ ان کے بعد رسول اکرم کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی یا پروفٹ مانے گا تو ملعون و متون ہے, کسی بھی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کلیئر کر دیا, مطلب یہ ایمان کا حصہ بنا دیا. جی عورتوں کے حقوق کی بات کر دی, برابری کی بات کر دی, عدل کی بات کر دی, انصاف کی بات کر دی. یہ کہاں ہے معاشرے میں عدل و انصاف کے طرح؟ دیکھیں جی اگر ہم ان تمام کی تمام باتوں کا اگر جائزہ لیں تو ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں آج ڈومیسٹک لیول کے اوپر جتنا وائلنس موجود ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ عورت کو اپنی کمیونٹی سمجھتے ہیں, اور اس کے اندر حضرت رسول اللہ نے جس کو مقام عطا کیا تھا کہ آپ نے زندہ درگور کی جانے والی عورت کو ماں بنا دیا, اس کو بیٹی بنا دیا, اس کو بہن بنا دیا. یہ بات آج معاشرے میں موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ آپ اس کے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا اگر کوئی کردار ادا کرتی ہے اس صورت میں بھی آپ نے ایسی ضرب نہیں لگانی کہ اس کو کوئی ایسا نشان لگے جو واضح ہو جائے. اور جہاں تک تعلق ہے تکمیل شریعت کی بات کا تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ اٹھ رہا ہے. کبھی یوسف کا عذاب اٹھ رہا ہے, کبھی کوئی اٹھ رہا ہے, کبھی کوئی اٹھ رہا ہے. ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جو حتم نبوت کو ماننے کے لیے مادہ تیار نہیں ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبہ حجۃ الوداع میں جو باتیں انہوں نے ہائی لائٹ کی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ان کو صحیح معنی میں فالو کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنی سماجی سارے کے سارے معاملات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں بلکہ جتنے سیکٹیرین وائلنس ہمارے معاشرے میں موجود ہے, جتنی دہشت گردی موجود ہے, وہ بھی ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہے. حضرت رسول اللہ نے اسی بات کو آگے بڑھایا ہے. جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے اس نے ایک کو نہیں مارا, پوری انسانیت کو مارا ہے. لیکن یہاں پہ عالم یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود نہ تو حضرت رسول اللہ کے ان احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہے جن کا تعلق ہماری ڈومیسٹک لائفس کے ساتھ ہے, نہ اعتقادی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ حتم نبوت کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ ہی عورتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار ہیں, نہ ہی غلاموں اور ملازموں کو حقوق دینے کے لیے تیار ہیں. سب باڈی نیٹس کے لیے آپ نے جہاں تک کہہ دیا جوہد کھاؤ ان کو کھلاؤ, جوہد پہنو ان کو پہناؤ. تو یہ باتیں آج کہاں پر ہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رول ماڈل کا جو ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں, یہ بات اس وقت تھیوریٹیکل ہو چکی ہے. حضور کا نام زندہ رہے گا, آپ کے فرمودات بھی زندہ رہیں گے, آپ کی تعلیمات بھی زندہ رہیں گی, لیکن ہماری اس کے اوپر پریکٹیکل ہمارا کیا لیول ہے اس کو ہم نے اس وقت چیک کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو پریکٹیکلی سس کریں تو پھر ہم اپنے سارے کے سارے بحرانوں پہ قابو پا سکتے ہیں. غالب صاحب یہ فرمائیے عدل و انصاف کی جس کی ہم بات کر رہے تھے, سب سے بڑی بات کی عدل و انصاف کی. عدل کرو لوگوں کے ساتھ بھی, برابری کا سلوک کرو عورتوں کے ساتھ بھی, عدل کی ساری باتیں آ رہی ہیں. عدل معاشرے میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جن اپنے لیڈران کو منتخب کرنے کا جس طرح سے حکم دیا ہوا ہے کہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہوں, وہ بھی ہم کوئی اس کی مطلب پیروی اس طرح کی نہیں کر رہے. اور دوسرے اعمال میں بھی ہم دیکھیں, مطلب مجھے تو شرم آتی ہے خود اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں اپنے گریبان میں جان کے کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہیں, پھر اس طرح سے بھلا کے خطبے کو. ایکچولی رؤوف صاحب آپ تو بہت آگے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم اگر دیکھیں تو در حقیقت ہم اس وقت وہ سی مکی زندگی میں بسر کر رہے ہیں اپنی, کہ جہاں پہ فقط پیغام پہلی درجے پہ یہ آیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ. یعنی اس وقت ہم اس قدر پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ اس وقت ہماری توحید خطرے میں پڑ گئی ہے. یعنی یہ جو ابھی اعتصام صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ نبی کو پہچاننا, نبی کے گفتار پہ عمل کرنا, یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد کہ ہماری ایک قوم بحیثیت قوم اتنا میچور ہو جائے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکے. ابھی تو ہم بہت ہی شاید پتھر کے زمانے میں جو ایک اسٹون ایج کی زندگی تھی وہ ابھی ہم گزار رہے ہیں. یعنی اس قولوا لا الہ الا اللہ کو اگر ہم دیکھیں تو شاید آج وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. اچھا دوسری طرف سے جو لوگ آج بہت زیادہ توحید پہ ایمفسائز کرتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, وہ اتنا زیادہ اس میں آگے نکل جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو اس وقت ہم افراط اور تفرید کا شکار ہیں. تو ایک تو یہ مرحلہ ہے کہ جو کہ ہم نے اس خطبے سے نکالنا ہے کہ پیغمبر نے کیا پیغام دیا ہے اور ہم نے اس چیز کو کیسے فالو کرنا ہے. آپ نے کہا عدل و انصاف کی بات. عدل و انصاف تو ایک ایسے معاشرے کی باتیں ہیں کہ جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں, بنابر نقل جو ان سے نقل ہے, کہ ایک حکومت کو بحیثیت کافر ہو کے چلایا جا سکتا ہے لیکن ظالم کی حیثیت سے نہیں چلایا جا سکتا. یعنی ایک کافر اگر عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے تو وہ پھر بھی ایک حکومت کو ایک آرگنائز کر سکتا ہے, مینج کر سکتا ہے. لیکن ایک حکومت جو کہ چاہے وہ جتنا بھی خاندانی مسلمان ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن اگر اس میں عدل و انصاف کی بات نہیں ہے تو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا, کہ جس کی وجہ سے بددیانتی جو معاشرے میں جو برائیاں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کو گن نہیں سکتے, کہ جو ان گنت برائیاں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کہ جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے ایک غریب آدمی کو مجھے انصاف نہیں ملے گا, امیر آدمی جا کے جو ہے وکیل کے بجائے جج کو خرید لیتا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں, بلکہ بہت ساری جو ہے باتیں جو ہیں آج کل ایک سیاسی گفتگو رہ گئی ہے کہ آزاد چیزیں اور آزاد حکومت اور آزاد عدلیہ. آئی تھنک ابھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ابھی انہوں نے کرنی ہیں,
کہ جو کہ ابھی ہمیں اس نہج پہ جانا ہے تاکہ ہمارے معاشرے کو اس قول لا الہ الا اللہ کے بعد جو ہے اس پیغمبر کے اس اقوال کی طرف کہ جہاں پہ برابری کے حقوق پہ بنیاد پہ بات ہو، جہاں پہ کالے اور گورے کی تفریق کو مٹا دیا جائے، جہاں پہ جو ہے معیار جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر ہو، یہ مرحلہ بہت آگے کا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے میں کچھ کمنٹس لے لیتا ہوں. یہاں پہ کوئی بات کرنا چاہے اس خطبے کے حوالے سے جو خطبہ ہمارے سامنے ہے؟ جی فرمائیے. جی سر ابھی بات ہو رہی تھی عدل و انصاف کی، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی وزیر وغیرہ گزر رہا ہوتا ہے تو ساری ٹریفک جام ہوتی ہے. ایک وہیں پہ ایمبولینس پہ جو ایک مریض آ رہا ہے وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیا یہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف ہے کہ ایک بندہ آفس کے لیے نکلتا ہے ٹائم پہ، وہ ہم وہی بات کر رہے ہیں نا پورے جی خطبے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بلایا ہوا ہم نے جو پیغام وہ دے رہے ہیں. جی سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرقہ واریت کو منع کیا. آج ہمارے ملک میں فرقہ واریت جا بجا ہے، ہر کوئی شخص اپنے ہی فرقے کی بات کرتا ہے، اپنی ہی بات کرتا ہے. جب کلمہ ایک، کتاب ایک، نبی ایک، تو ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک چیز پر کیوں نہیں آ سکتے؟ ٹھیک ہے بالکل فرمائیے. جی 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 سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے توحید کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ تو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے اندر سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ختم کرو، جھوٹ کو ختم کرو، غیبت کو ختم کرو. ٹھیک ہے، جب تک ہم یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نہیں ختم کریں گے ہم بہتری کی طرف کبھی نہیں جا سکتے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے بڑے گناہ ختم کر دینے پر تو بہت پریشان تو ہے، لیکن آپ کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کم از کم آپ ان پر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اگر ہم اپنے اندر سے یہ چھوٹی برائیاں ختم کر دیں گے تو بڑے گناہ جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر جو اتنی بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں، یہ صرف چھوٹے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. آج اگر ہم یہ ختم کر دیں تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ تعالی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمیں سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کو اپنے اندر سے ختم کریں. ٹھیک ہے میرے بھائی صاحب یہ فرمائیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں ایمانیات کی جو باتیں ہیں ان کو دہرایا بھی ہے، عبادات کی جو باتیں ان کو بھی دہرایا ہوا ہے، جو فرائض ہیں کہ حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز ان کو بھی دہرایا ہوا ہے. پھر یہ بھی کہ یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچا دو یہاں نہیں ہے، جس کا مطلب ہے رہتی دنیا تک لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہنا. اگر ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہم پیغام کیا پہنچائیں گے کسی کو؟ دیکھیں جی میں بنیادی طور پر بات سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو بعض چیزوں کی تجدید کی ہے، نبی علیہ السلام نے ایکچولی جو دین کی تکمیل کا اس خطبے کے موقع کے پر ایک ریفرنس ہے نا، اس کو نبی علیہ السلام نے دوبارہ انڈورس کیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بعد دین و شریعت کو مکمل کر دینا تھا اور آپ کو آخری نبی بنانا تھا. اس لیے حضور علیہ السلام نے ان تمام عبادات کو بشمول ایمانیات کے دوبارہ تکرار کی کہ نماز بھی ادا کرو، حج بھی دو. اور پھر آپ نے جو ایک بات کی نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ ہے زکوٰۃ کو فراخ دلی سے ادا کرنا. میں یہ بات سمجھتا ہوں جس وقت انسان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ انسان اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس چیز کو نہیں خرچتا جس سے اسے پیار ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کی بہت بڑی گراوٹ کی یہ وجہ ہے کہ ہم حفظ زر کا شکار ہو چکے ہیں. ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں، الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں احترام آدمیت، لوگوں کے بارے میں خیر خواہی اور ان کے دکھوں میں جو شراکت ہے، ایک جذبہ پیدا ہوگا، اس سے ہم خود بخود اس منزل تک پہنچیں گے. نبی علیہ السلام نے باقی جملہ عبادات کے بارے میں آپ نے کہا ان کو بجا لاؤ، لیکن جہاں پہ آپ نے زکوٰۃ کا ذکر ادا کیا آپ نے کہا خوش دلی سے اس کو ادا کرنا. اگر ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں. جی اجازت دیجیے بریک کے لیے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے ایکیومولیشن آف ویلتھ، دولت کی جو ارتکاز ہے ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تبھی ہوگا جب زکوٰۃ خوش دلی سے ادا ہوگی اور ہم عدل و انصاف وہاں پہ بھی کر پائیں گے. اس کی ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اجازت دیجیے بریک کے لیے.